وہ بڑی سی چادر میں لپٹی اس کے سامنے تھی۔ یہ کانٹریکٹ پڑھ لو، تمہیں میرا بچہ پیدا کرنا ہے۔ اس کے بدلے میں تمہاری ماں کے علاج میں جتنی رقم لگے گی میں خرچ کروں گا۔ کل ڈرائیور آئے گا تمہیں لینے۔ وہ دلہن بنی وجدان خانزادہ کے بستر پر تھی۔ میں محبت میں تمہارے قریب نہیں آ رہا تو مجھے کوئی نخرہ نہیں چاہیے۔ لائٹ آف کرتا بغیر مستبشرہ کو دیکھے وہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ساری رات وہ اس سے قیمت وصول کرتا رہا، لیکن صبح جب اس نے مستبشرہ کو دیکھا تو لاؤنج کے وسیع اور خاموش ماحول میں ایئر کنڈیشن چل رہا تھا۔ بھاری پردوں کے درمیان سے سورج کی مدھم کرنیں اندر آ کر قالین پر لمبی لکیریں بنا رہی تھیں۔ وسط میں گہری لکڑی کی میز تھی جس پر ایک کرسٹل جگ اور 2 شیشے رکھے تھے۔ وجدان خانزادہ سفید شلوار قمیص میں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے خاندانی وکیل بیٹھا تھا، ہاتھ میں کاغذوں کے فولڈر لیے، جن کے کنارے بار بار ترتیب دے رہا تھا، جیسے خود کو تیار کر رہا ہو کسی ناگوار بات کے لیے۔ وجدان ان کو دیکھتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں بولا، وکیل صاحب شروع کیجیے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے میری میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے، اتنا وقت ضائع مت کریں۔ شاہ نواز صاحب نے گہری سانس لی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے نہایت نرم لہجے میں بولے، وجدان صاحب معذرت اگر آپ کو کچھ برا لگے، مگر میں وہی وصیت سناؤں گا جو آپ کے دادا نے مرنے سے پہلے لکھوائی تھی۔ وجدان نے سرگوشی کو ہلکی جنبش دی تھی اور نظریں اس پر ہی گاڑ دی تھیں۔ دل اس کا بھی گھبرا رہا تھا کیونکہ اپنے دادا کے ارادے اسے بہت اچھے طریقے سے معلوم تھے۔ وہ کوئی اور سیدھا کام کریں ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وکیل صاحب سنجیدگی سے بولے، یہ وصیت ہے جو آپ کے دادا صاحب نے وفات سے چند ماہ پہلے بنوائی تھی۔ اس وصیت کے بعد میں نے ان کو سمجھایا بھی تھا کہ اگر آپ اپنا ارادہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے منع کر دیا تھا۔ وجدان نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، وصیت؟ میں سمجھا تھا دادا نے زندگی میں سب کچھ صاف کر دیا تھا، مگر وہ اور کوئی سیدھا کام کر لے، میں بلا وجہ ہی امید باندھ بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے وصیت بنائی کس لیے ہے۔ نہ ان کے پوتے ہیں، مزید نہ ان کے نواسے ہیں، نہ اولاد ہے، صرف اکلوتا میں ان کا پوتا بچا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ وصیت کیوں بنائی؟ شاہ نواز صاحب نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا تھا اور سنجیدگی سے بولے، جی سب کچھ اپنی زندگی میں ہی وہ کلیئر کر گئے ہیں، مگر ایک وجہ تھی۔ جب بھی انہوں نے یہ وصیت تیار کروائی تھی وہ مرنے کے بعد بھی آپ کی فکر کر کے ہی گئے ہیں۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ جب وہ مزید بولا، ایک شرط کے ساتھ انہوں نے وصیت کو مکمل کیا ہے۔ وکیل کے لہجے میں احتیاط تھی۔ وصیت کے مطابق جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے اور آپ کی ایک اولاد نہیں ہو جاتی تب تک یہ ساری جائیداد، کاروبار، بنگلے سب آپ کے قبضے میں نہیں آ سکتے۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی، وجدان کی بھویں تن گئیں۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے کافی غصے میں بولا، کیا یہ مذاق ہے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کون سی شرط آ گئی؟ تم کچھ غلط پڑھ رہے ہو، غور سے پڑھو۔ شاہ نواز صاحب سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، افسوس میری بینائی بالکل درست ہے اور میں کچھ غلط نہیں پڑھ رہا۔ وہ مزید بولے، دادا صاحب نے واضح لکھوایا ہے کہ اگر آپ 28 سال کی عمر تک شادی نہیں کریں گے یا شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی تو تمام وراثت ٹرسٹ کے نام چلی جائے گی اور آپ کی موجودہ عمر
وہ کاغذ پلٹا کر بولے، ابھی 27 کے ہیں، مطلب اگلے سال آپ کا آخری ہے۔ وجدان نے میز پر مکہ مارا اور غصے سے گرجا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ دادا نے خود کہا تھا کہ ساری جائیداد میری ہوگی، پھر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ تم بلا وجہ میرے سر پر ناچنے کے لیے آئے ہو۔ میں کسی وصیت کو نہیں مانتا، پھاڑ کے پھینک دو اس کو۔ جبکہ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، معذرت سر، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجدان نے گہری سانس لی، چہرہ سخت تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اور اگر میں شادی نہیں کروں اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاہ نواز صاحب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، تو سب کچھ ٹرسٹ کے حوالے سرکار کی نگرانی میں چلا جائے گا۔ آپ کی جائیداد کافی ہے، اس لیے حکومت کی نظر اب انہی سب چیزوں پر ہوگی۔ وجدان طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، عجیب تماشا ہے، ایک سال میں بیوی بھی ڈھونڈوں، بچہ بھی ہو، اور دادا کی وصیت بھی پوری کروں، یہ ممکن ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک سال میں سب کیسے کروں گا؟ وکیل چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں ہمیشہ سے ہی آپ کی عزت کرتا آیا ہوں۔ آپ کی وجہ سے آج تک مجھے کامیابی ہی ملی ہے، اسی لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ دیکھیں وجدان صاحب، ایک راستہ ہے، اگر آپ اسی طریقے سے چلتے ہیں تو آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ فائدے میں ہی رہیں گے۔ وجدان خاندادہ بے چینی سے ہو کر بولا، کیا؟ جلدی بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ شاہ نواز صاحب مزید بولے، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، اس لیے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کسی لڑکی سے کانٹریکٹ میرج کر لیں۔ آپ شادی کے خواہش مند نہیں ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ آپ تنہا زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے آپ کانٹریکٹ میرج کر لیں۔ یہی ایک بہترین حل ہے جس سے آپ کی جان بھی جلد چھوٹ جائے گی اور آپ کی جائیداد آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ وجدان نے چونک کر دیکھا اور نہایت الجھے ہوئے لہجے میں بولا، کانٹریکٹ میرج؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ پا رہا، کھل کر بات کرو۔ شاہ نواز صاحب نے وصیت کا فولڈر بنا کیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولے، جی، 1 سال کے لیے شادی کریں، قانونی طور پر سب کچھ مکمل۔ اگر 1 سال میں اولاد ہو جائے تو وصیت کی شرط پوری، بعد میں طلاق دے دیں، کچھ مالی مدد کر دیں اور زندگی اپنے اکثر جوڑے ایسی کانٹریکٹ میرج کرتے ہیں، کسی ضرورت مند لڑکی سے کر لیں جسے پیسے چاہیے۔ وجدان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ ایسی لڑکی میں کہاں سے لاؤں گا جو مجھے میری اولاد بھی دے اور مجھ سے شادی بھی کرے؟ کئی کیس میں نے ایسے سنے ہیں، مگر ان میں صرف شادی تک بات محدود ہوتی ہے، اولاد تک نہیں۔ کوئی لڑکی نہیں مانے گی۔ شاہ نواز صاحب بولے، مان جائے گی، میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں، شریف گھر کی ہے، مگر حالات نے تنگ کر رکھا ہے، بہت مجبور ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بات کروا سکتا ہوں، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اس سے پیسے بھی کافی زیادہ چاہیے، شاید اپنی ماں کا علاج وغیرہ کروانا ہے۔ کچھ لمحے وجدان بالکل خاموش رہا، کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، آنکھوں میں فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میری ملاقات کروا دیں، میں خود بات کروں گا۔ پہلے میں اس کی رائے جان لینا چاہتا ہوں، اگر وہ میرے دماغ کے مطابق نکلی تو میں لازمی اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ وکیل نے ہلکا سا سر جھکایا، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ وجدان نے نظریں ایک لمحے کے لیے دیوار پر لگی دادا کی تصویر پر ڈالیں، فریم کے پیچھے سے جیسے پرانی خوشبو اٹھی ہو، وقار، ضد، اختیار۔ وہ خود سے بڑبڑایا، دادا، آپ نے تو کھیل کو خوب سوچا، لیکن میں بھی خانزادہ ہوں، ہار ماننا میری فطرت نہیں، اگر آپ کا ہی خون ہوں، اگر آپ مجھے شادی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو میں بھی اپنے طریقے سے قسمت کو موڑ سکتا ہوں۔
کمرے میں دوبارہ خاموشی اتر آئی۔ باہر ہلکی ہوا نے درختوں کو ہلایا، جیسے وجدان خانزادہ کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلے دن نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ وجدان کے دفتر میں خاموشی گھلی ہوئی تھی۔ شیشے کی دیواروں سے دھوپ کی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی، مگر اندر کا ماحول ٹھنڈا اور سنجیدہ تھا۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر، ایک سیاہ قلم اور وجدان کی مخصوص خوشبو جو پورے کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا کچھ دستاویزات دیکھ رہا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئیے، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، سادہ سی نیلی دوپٹہ لیے، سفید سوٹ میں، چہرے پر ہلکی گھبراہٹ اور نظریں جھکی ہوئیں، لیکن دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ خوبصورت رنگت جس میں گلابی پن شامل تھا۔ اسے دیکھ کر کسی حور کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، السلام علیکم، مجھے شاہ نواز صاحب نے بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام۔ وجدان نے نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ رہا، جیسے اس کے حسن نے خاموشی کی ایک نئی شکل پیدا کر دی ہو۔ وہ زیادہ سجی سوری نہیں تھی، مگر چہرے کی معصومیت میں ایک کشش تھی جو نگاہ کو ٹھہرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بیٹھ جائیں، اس نے اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وجدان سیدھے ہوتے ہوئے بولا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی، مستبشرہ۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی تھی۔ نام اسے کافی پسند آیا تھا۔ وہ دلچسپی سے بولا، عمر کیا ہے تمہاری؟ وہ ایک بار پھر سے سر جھکائے بولی، 22 سال۔ اس نے ایک تفتیشی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور بولا، شاہ نواز صاحب کون لگتے ہیں تمہارے؟ جی، وہ ہمارے فیملی فرینڈ ہیں، میرے بابا کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک خاص معاملے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، اور اس معاملے کا حل اگر میں نکال دوں گی تو آپ بدلے میں مجھے بھاری رقم دیں گے۔ وجدان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اچھا، یعنی تم نہیں جانتی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ صرف اتنا پتہ ہے کہ ایک مسئلے کے سلسلے میں مجھ سے ملنا تھا۔ وہ لمحے بھر کو چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، نہیں، مجھے پتہ تھا، انہوں نے تھوڑا بہت بتا دیا تھا کہ آپ مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سر کو ہلکی جنبش دیتے ہوئے بولا، تو تم اپنی مرضی سے یہ سب کرنا چاہتی ہو؟ اپنی زندگی یوں ضائع کرو گی؟ کم عمر ہو، خوبصورت ہو، تمہاری زندگی میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، پھر میں ہی کیوں؟ اس کے لہجے میں حیرت کم، ملال زیادہ تھا۔ تمہیں اندازہ ہے ایک عورت کے لیے یہ فیصلہ کتنا بھاری ہوتا ہے؟ شادی، بچہ، پھر طلاق، یہ سب مذاق نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی جذبات کی توقع نہیں رکھنا۔ اگر میں شادی کر رہا ہوں تو صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ مستبشرہ نے نظریں نیچے کی اور بولی، میں یہ سب اپنے شوق سے نہیں کر رہی صاحب، ہر انسان کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی بھی بلا وجہ اپنی ذات کو نہیں رونتا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تو کیوں کر رہی ہو؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر سر جھکا کر بولی، میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، دل کا مسئلہ ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ سرجری کے بغیر جان بچنا مشکل ہے، پورے 25 لاکھ روپے لگیں گے، میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے۔ اس کی آواز ہلکی مگر پر اثر تھی۔ میں نے بہت دروازے کھٹکھٹائے، کسی نے مدد نہیں کی۔ شاہ نواز صاحب نے کہا کہ آپ کو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو آپ کی شرط کے مطابق شادی کرے، اولاد پیدا کرے، جس کے بدلے میں آپ پیسے دیں گے، اور میں ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہوں۔ وجدان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہیں کوئی میڈیکلی مسئلہ تو نہیں؟ میرا مطلب
تم بچے کی پیدائش کے لیے اہل ہو۔ وہ ہر زاویے سے اس کو پرکھ لینا چاہتا تھا۔ اس کو اس سے کوئی دل لگی نہیں تھی، وہ اپنا مفاد چاہتا تھا تو ہر چیز کلیئر بھی چاہتا تھا۔ جی میں بالکل تندرست ہوں، اس بات کی آپ فکر نہیں کریں۔ وجدان نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے کوئی فیصلہ دل کے اندر بن رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 30 لاکھ روپے دوں گا۔ وہ چونک کر اٹھی۔ 30 لاکھ؟ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ اتنے زیادہ پیسوں کی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہاں لیکن ایک شرط پر۔ تم پورا سال میرے ساتھ رہو گی، میری اولاد کے بعد بچہ مجھے دے کر چلی جاؤ گی۔ تمہارا کوئی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، نہ نام پر، نہ وراثت پر، نہ رشتے پر۔ صرف اور صرف تمہاری محدود مدت 30 لاکھ ہے۔ مستبشرہ آہستہ سے بولی، مجھے منظور ہے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایک بار پھر بولا، سوچ لو 1 سال کسی اجنبی کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا، اور اس 1 سال کے درمیان بہت کچھ ہوگا۔ کیا تم ان سب چیزوں کے لیے تیار ہو؟ وہ اداسی سے سر اسپات میں ہلاتے ہوئے بولی، میں نے سب سوچ لیا ہے صاحب، ماں کی جان کے آگے اور کچھ نہیں، میں تیار ہوں۔ وجدان نے چند لمحے خاموشی میں گزارے۔ اس کی نگاہیں سخت تھی مگر کہیں اندر ایک نرم سا سوال تھا جو خود اس سے چھپ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ کام میں گناہ کے طور پر نہیں کروں گا، ہم کل نکاح کریں گے باقاعدہ۔ میرا ڈرائیور تمہیں لینے کے لیے آ جائے گا، اپنا ایڈریس تم ریسیپشن پر دے کر جانا۔ وہ چونکی، کل؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور بولا، ہاں کل۔ پھر تم میرے گھر رہو گی، تمہیں قبول ہے؟ مستبشرہ کے ہونٹ ہلکے سے کپکپائے مگر وہ نظریں اٹھا کر بولی، مجھے قبول ہے۔ وجدان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی اتری، پھر فوراً غائب ہوگی۔ ٹھیک ہے، شاہ نواز تم سے رابطہ کرے گا، باقی سب انتظام وہ دیکھ لے گا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، دوپٹہ درست کیا اور سر جھکا کر بولی، شکریہ صاحب، مجھے شکریہ مت کہو، یہ صرف ایک معاہدہ ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، قدم ہلکے، جیسے کوئی فیصلہ اس کے وجود کا وزن بڑھا گیا ہو۔ دروازہ بند ہوا تو وجدان نے گہری سانس لی۔ نگاہیں اب بھی اسی کرسی پر ٹھہری تھی جہاں وہ چند لمحے بیٹھی تھی۔ کمرے میں اب بھی اس کی آواز کی بس گشت تھی، خاموش مگر گہری۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ اگلا دن زندگی کی تمام روشنیوں کو بجھا کر ایک نئی روشنی کی سمت دوڑ پڑا تھا۔ وجدان خانزادہ کے گھر کے لاؤنج میں ایک سنجیدہ سکون پھیلا ہوا تھا، جیسے وقت نے خود رکنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ روشنی قدرے مدھم رکھی گئی تھی، چھت کے فانوس کی زرد کرنیں کمرے میں ایک خاموش تقدیس گھول رہی تھی۔ مستبشرہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کا لباس سرخ نہیں بلکہ ہلکا گلابی تھا۔ شاید اس کی سادگی ہی اس کی شان تھی۔ صرف آنکھیں دکھ رہی تھی، وہی آنکھیں جن میں خوف، اداسی اور کسی گہری مجبوری کا عکس تھا، ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ ہاتھوں میں مہندی نہیں مگر انگلیوں کے سرے کانپ رہے تھے۔ سامنے صوفے پر وجدان خانزادہ بیٹھا تھا، سیاہ شلوار قمیص، گلے میں مردانہ چادر ڈال رکھی تھی، چہرے پر ضبط کی ایک تہ ہے۔ اس کے آس پاس کے وکیل، گواہ اور ایک پرانا دوست بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب درمیانی عمر کے سفید داڑھی والے شخص تھے جو نکاح نامہ ترتیب سے رکھ کر بیٹھے تھے۔ کمرے کی فضا میں ایک سنجیدگی تھی جو عام شادیوں سے مختلف تھی۔ یہاں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ذمہ داریوں کی بو تھی۔ مولوی صاحب نے کاغذ سیدھا کیا، چشمہ درست کیا اور مستبشرہ کی طرف دیکھا۔ بیٹی مستبشرہ نعیم، آپ کا نکاح وجدان احسان خانزادہ سے کیا جا رہا ہے۔ مہر طے ہے 50,000 روپے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ خاموش رہی، ہاتھ کی انگلیوں سے دوپٹہ مروڑنے لگی، چہرے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے پھر آہستہ سے کہا، بیٹی نکاح قبول ہے؟
اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا اور دوپٹے کے نیچے چھپ گیا۔ لبوں نے لرز کر لفظ ادا کیے، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پھر دہرایا، مستبشرہ نعیم، کیا آپ کو وجدان احسان خانزادہ سے نکاح قبول ہے؟ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، قبول ہے، اور پھر رونے لگی۔ آواز دب گئی تھی مگر آنسوؤں نے چہرہ بھگو دیا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ وجدان نے نظریں اٹھائیں، وہ پہلی بار اسے اس طرح دیکھ رہا تھا، ایک عورت کے طور پر نہیں بلکہ ایک بوجھ اٹھائے انسان کے طور پر۔ اس کے دل میں لمحے بھر کے لیے کوئی انجانا احساس ابھرا مگر اس کے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مولوی صاحب اب وجدان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وجدان احسان خانزادہ صاحب، کیا آپ کو مستبشرہ نعیم کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ وجدان سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے گہری آواز میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ دہرایا، کیا آپ کو مستبشرہ نعیم کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار مولوی صاحب کی آواز ذرا بلند ہوئی، وجدان احسان خانزادہ، کیا آپ کو مستبشرہ نعیم کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ وجدان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤ آیا اور پھر وہ سنجیدگی سے بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے قلم اٹھایا، نکاح نامے پر دستخط کیے اور دونوں گواہوں کی طرف کاغذ بڑھایا۔ کمرے میں صرف قلم کی کھٹ کھٹ سنائی دی۔ چند لمحے بعد آواز گونجی، مبارک ہو، نکاح مکمل ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کاغذ ترتیب سے رکھ دیا۔ شاہ نواز صاحب نے آہستہ سے وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وجدان صاحب، ذمہ داری شروع ہو گئی ہے۔ وجدان نے ہلکا سا سر ہلایا، نظریں اب بھی مستبشرہ پر تھی جو چادر کے نیچے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے مگر چہرے پر وہی اداسی باقی تھی، جیسے اسے خود یقین نہ ہو کہ وہ اب کسی کی بیوی ہے۔ باہر اذان عصر کی آواز گونجی اور وجدان نے پہلی بار نظریں جھکائیں۔ شاید اسے احساس ہوا تھا یہ نکاح صرف ایک معاہدہ نہیں تھا بلکہ کسی کی قسمت کے ساتھ دستخط کیا گیا وعدہ تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ وجدان کا کمرہ آدھی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چھت کی مدھم لائٹ پردوں سے ٹکرا کر دیواروں پر زرد سایہ بنا رہی تھی۔ بیڈ کے سرہانے تازہ گلابوں کا ہلکا سا خوشبودار گلدستہ رکھا تھا مگر فضا میں خوشبو سے زیادہ گھبراہٹ کی نمی تھی۔ مستبشرہ سفید دوپٹے میں لپٹی بیڈ کے کنارے چپ چاپ بیٹھی تھی، ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے، انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ کوئی فیصلہ دوبارہ سنایا جا رہا ہو۔ وہ خود سے پوچھ رہی تھی کہ آخر وہ یہاں تک کیسے پہنچی؟ کیا اس کے ارادے سچ میں اتنے مضبوط تھے یا حالات نے اسے بہا دیا تھا؟ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ وجدان آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ نرم تھی مگر کمرے کی خاموشی میں وہ واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ دروازے کے قریب رک گیا، چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر وہی رعب مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال چھپا تھا۔ اس نے چادر اتاری، کرسی پر پھینکی اور آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ کچھ قدم کے فاصلے پر رک کر بولا، تمہیں کس نے کہا کہ اس طرح بیٹھو؟ مستبشرہ نے چونک کر سر اٹھایا مگر فوراً نظریں جھکا لی۔ جی، کیا تم دل میں کوئی ارمان سجا کر بیٹھی ہو یا کوئی اور خیال ہے؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں، سرد حقیقت تھی۔ مستبشرہ کے ہونٹ لرزے نہیں، میں تو بس کیا؟ وہ ذرا قریب آیا، دیکھو لڑکی، مجھ سے کسی بھی امید کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں اپنے فائدے کے لیے خریدا ہے، تو بہتر ہے کہ مجھے میرا فائدہ دو اور پھر یہاں سے چلی جاؤ۔ کسی بھی خواب
کسی بھی نرمی کی امید نہیں رکھنا۔ مستبشرہ کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کوئی توقع نہیں رکھی، نہ کوئی ارادہ۔ چپ۔ وجدان کی آواز بھاری ہو گئی، مجھے وضاحت نہیں چاہیے۔ میں تمہارا شوہر ضرور ہوں، مگر آج کی رات تم سے کوئی نخرہ برداشت نہیں کروں گا۔ تم میری حقیقی بیوی نہیں ہو کہ تمہارے احساسات سنبھالوں۔ کمرے میں خاموشی دوبارہ گہری ہو گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ مستبشرہ نے آنسو چہرے پر بہنے لگے، مگر اس نے دوپٹے کے کونے سے فوراً صاف کر دیے۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، جیسے خود سے لڑ رہا ہو کہ سختی زیادہ ہو گئی ہے، مگر اس کے چہرے پر وہی سرد مہری برقرار تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور رخ موڑ لیا۔ یہ تعلق بس ضرورت ہے، سمجھ لو، احساس مت ڈھونڈنا اس میں۔ مستبشرہ نے آہستہ سے سر ہلایا، میں سمجھ گئی۔ وہ لمحہ عجیب تھا، نہ دشمنی تھی نہ قربت، بس ایک دیوار تھی جس کے ایک طرف وجدان کی انا، دوسری طرف اس کی مجبوری کھڑی تھی۔ وجدان چند قدم پیچھے ہٹا، کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ پردہ ہٹایا تو چاندنی اندر آ گئی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، کبھی کبھی انسان وہ رشتے بھی نبھاتا ہے جنہیں دل تسلیم نہیں کرتا۔ مستبشرہ دھیرے سے بولی، اور کبھی وہ رشتے بھی جھوٹے نہیں ہوتے جنہیں دنیا معاہدہ کہتی ہے۔ وجدان نے پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے پر پہلی بار نرمی ابھری، مگر لمحے بھر کو ہی پھر اس نے لائٹ مدھم کر دی اور دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے مزاحمت کے طور پر اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، مگر پھر خود ہی قابو میں آ گئی تھی۔ آج وہ نخرہ نہیں کر سکتی تھی، وہ کوئی من چاہی بیوی نہیں تھی، بلکہ ضرورت کے تحت خریدی ہوئی ایک بیکار شے تھی۔ اس لیے ہر فرد، ہر ستم وہ برداشت کرتی جا رہی تھی۔ پوری رات جیسے تیسے گزر ہی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ صبح کی پہلی کرن ابھی کھڑکی کے کنارے رکی ہوئی تھی، جب اس کی ہلکی سی کرہا سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا، ایک لمحے کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ پسینے میں بھیگی ہوئی، چہرہ زرد اور سانسیں بکھری ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر صرف ایک جملہ ٹوٹ کر گرا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ گھبرا کر قریب آیا، بستر پر سرخی کے دھبے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس کی بھاری آواز تھی، جیسے گناہ کا بوجھ اس کے گلے میں اٹک گیا ہو۔ وہ بمشکل بول پائی، مجھے اسپتال لے چلیں پلیز۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے، چند لمحے بس یوں ہی دیکھتا رہا، پھر جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا نا، تم نے کہا تھا سب ٹھیک ہے، پھر کیوں چپ رہی تم؟ رات بھی اس حال میں بھی ایک دفعہ پوچھا تھا اور تم نے منع کر دیا تھا۔ اس کے لہجے میں خوف بھی تھا، غصہ بھی، مگر سب سے بڑھ کر شرمندگی۔ وہ کمزور آواز میں بولی، مجھے میری ماں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، اگر میں انکار کرتی تو کچھ نہیں ملتا۔ الفاظ اس کے دل پر چاقو بن کر گرے۔ گاڑی میں وہ تیزی سے اسپتال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے گزرتی عمارتیں جیسے دھند میں تحلیل ہو رہی تھی۔ تم نے خود کو کیوں سزا دی؟ میں کوئی درندہ نہیں تھا، تم رک سکتی تھی مجھے۔ میں رک نہیں سکی، وہ بمشکل بولی، مجھے لگا یہی قسمت ہے میری۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ وہ اس کو سیدھا لیے ہسپتال پہنچا تھا۔ ایمرجنسی کے دروازے بند ہوئے تو وہ باہر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں پر ابھی تک اس کے آنسوؤں کی نمی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ وہ فوراً ان کی طرف لپکا، اب وہ خطرے سے باہر ہے، تھکن زیادہ ہے، کچھ وقت لگے گا سنبھلنے میں۔ وہ خاموشی سے اندر گیا۔ سفید چادر میں لپٹی وہ نیند میں تھی، چہرے پر وہی معصومیت، مگر تھکن میں ڈوبی ہوئی۔ وہ کرسی پر بیٹھا، سر جھکائے دیر تک دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا،
میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا۔ تمہاری خاموشی بھی چیخ تھی مگر میں نے نہیں سنی۔ اسی لمحے اس کے لب ہلے۔ وہ بے ہوشی میں بڑبڑائی، یا اللہ میری ماں کو بچا لے، میرا گھر برباد نہ ہو، وہ مجھے طلاق نہ دے۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کے پاس رک گیا۔ نہیں، تمہارا گھر برباد نہیں ہوگا۔ بس میں سیکھ گیا ہوں کہ خاموشی بھی ایک چیخ ہوتی ہے جسے سننا فرض ہے۔ کھڑکی سے آتی روشنی نے اس کے چہرے پر ایک نیا رنگ ڈال دیا تھا، ندامت کا اور شاید انسان بننے کا آغاز۔ اس کو دل سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ رات وہ اذیت میں تھی لیکن اپنا فرض نبھانے کے لیے ایک لفظ نہیں بولی، اور اب جو الفاظ اس نے سنے تھے وہ اس کے ارادے اور مضبوط کر چکے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1.5 ہفتے بعد رات کا عالم تھا۔ کمرے میں مدھم زرد روشنی جل رہی تھی۔ باہر چاند نیم بادلوں میں چھپا ہوا۔ وہ اپنے بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں کوئی کتاب تھی مگر نگاہیں الفاظ پر نہیں ٹھہرتی تھیں۔ ہسپتال سے لوٹنے کے بعد وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی جیسے الگ دنیاوی میں تھے۔ وہ اس کا خیال تو رکھتا تھا، دوا، کھانا، آرام، سب کچھ، مگر بات کم کرتا تھا۔ خاموشی اب ایک عادت بن گئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اندر آیا۔ ہاتھ میں لال گلابوں کا گلدستہ تھا۔ روشنی اس کے چہرے پر گری تو لگ رہا تھا جیسے وقت نے اس پر نرمی کا رنگ چڑھا دیا ہو۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ مسکرائی مگر مسکراہٹ میں جھجک تھی۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ زحمت نہیں، شاید ضرورت تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور گلدستہ میز پر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر وہ بولا، کیسی ہو اب؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کچھ دن آرام ضروری ہے۔ بہتر ہوں، بس کبھی کبھار چکر آتے ہیں۔ اور تمہاری امی؟ سرجری کے بارے میں کچھ سوچا؟ وہ چونکی، پھر آہستہ سے بولی، ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ نجی اسپتال یا سرکاری، سمجھ نہیں آ رہا۔ بتاؤ تم کس اسپتال میں کرانا چاہتی ہو، میں انتظام کروا دوں گا۔ جو بہتر لگے وہی ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی، یعنی آپ سال سے پہلے امی کی سرجری کروا دیں گے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری امی کا علاج میری ذمہ داری ہے اب۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے نہیں سوچا تھا آپ اتنے بدل جائیں گے۔ بدلا نہیں ہوں، شاید پہچان پایا ہوں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ نظریں نیچے کیے، میں یہ کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گھبرا گئی۔ ختم؟ مطلب میں چلی جاؤں؟ نہیں، مطلب یہ کہ میں چاہتا ہوں یہ رشتہ اب کاغذوں کا نہیں رہے۔ میں چاہتا ہوں یہ دل سے ہو۔ اس کے الفاظ فضا میں لرز گئے۔ میں نے جائیداد، شرطیں، وعدے، سب کے لیے تمہیں خریدا تھا، مگر ان دنوں میں تمہیں دیکھا، تمہاری خاموشی سنی اور سمجھ گیا عورت کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے صرف عزت دی جا سکتی ہے۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں لرزتی روشنی جیسے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا، آواز مدھم مگر بھاری ہوئی، میں تمہارے ساتھ ایک سکون بھری زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر شرطوں کے۔ دادا کی وصیت میں لکھا تھا کہ جائیداد مجھے تب ہی ملے گی جب میں گھر بسا لوں۔ شاید وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں سمجھوں، عورت دشمن نہیں ہوتی، وہ گھر کی ساس ہوتی ہے۔ کمرے میں لمحے بھر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس کے لب کانپے، آپ واقعی ایسا چاہتے ہیں میرے ساتھ؟ ہاں، تمہارے ساتھ، تمہاری مرضی سے۔ اگر تم انکار کرو تو میں کل ہی چلا جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے۔ وہ جھک کر بولی، میں نے کبھی سوچا تھا کہ کوئی مرد یوں بھی معافی مانگ سکتا ہے؟ میں معافی نہیں مانگ رہا، شکر ادا کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے انسان بنا دیا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ آنکھوں میں چمک تھی مگر آنسوؤں کے پیچھے۔ تو پھر نیا آغاز؟ ہاں، ایک نیا آغاز، جہاں تم خریدی نہیں، چنی ہوئی بیوی ہو، میری من چاہی بیوی۔ وہ گلدستے میں سے ایک گلاب نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ اب شاید یہ گلاب واقعی ہی میرے ہیں۔
کمرے میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں سکون بسا ہوا تھا۔ باہر چاند بادلوں سے نکل آیا تھا اور پہلی بار دونوں کے چہروں پر ایک ہی روشنی تھی، ندامت کے بعد جنم لینے والی محبت کی۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو ناول؟ ناول اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔